अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मजहर और आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप मुझे बता सकते हैं हीरो कौन होता है? वो जिसे मेडल मिले, या जिसका जिक्र किताबों में हो, या फिर वो जिसकी बहादुरी को दुश्मन भी सलाम पेश करे? और आज मैं आपको ऐसे ही एक हीरो की दास्तान सुनाऊंगा, स्क्वाड्रन लीडर शब्बीर आलम सिद्दीकी, और एक ऐसी मोहब्बत की जिसने 40 साल तक इंतजार की आग में जलकर वफा की एक नई तारीख रकम दी। एक ऐसा नाम शब्बीर आलम सिद्दीकी शायद आपने पहले कभी ना सुना हो, लेकिन इस वीडियो के आखिर तक मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ, ये नाम आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ये उस पायलट की कहानी है जिसने सिर्फ 9 घंटों में 3 बार दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला किया। ये उस सिपाही की कहानी है जिसकी शहादत ने मुल्क को एक तबाही से बचाया। ये कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं, एक इंतजार की है, एक ऐसी कुर्बानी की है जिसने हमारे वतन पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज बनाया। ये एक ऐसा राज है कि हमारे एक हीरो ने जंग की पहली रात ही दुश्मन के ऐसा मंसूबा नाकाम बनाया जिसका जिक्र दुश्मन ने खुद कई सालों बाद अपनी किताबों में किया। क्यों? आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था, और क्यों उस पायलट की फैमिली को यह सब जानने के लिए 40 साल तक इंतजार करना पड़ा? आए इस रात से पर्दा उठाते हैं। ये कहानी 1965 की है, उस साल की जब आसमान पर आग बरस रही थी और जमीन लहू से लाल थी। 1965 में तकसीम हिंद के 18 साल बाद दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी की आग धीरे धीरे सुलग रही थी। सियासी फिजा में गर्मा गर्मी थी, लेकिन सरहदों के दोनों पार आवाम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मगन थी। कोई नहीं जानता था उनके ऊपर तारीख की सबसे गहरे बादल मंडला रहे हैं। इस तूफान की पहली चिंगारी उस साल बहारों यानी मंथ ऑफ अप्रैल में रंग ऑफ कुछ के रेगिस्तानी इलाके में भड़की। ये आने वाले तूफान की पेशखेमा साबित हुई। उसी साल गर्मियों तक कशीदगी का मरकज कश्मीर बन चुका था, और फिर आई 6 सितंबर 1965 की वो सुबह जब हिंदुस्तान की फौज ने बैनुल अक़वामी सरहदों की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान की सरहद को अबूर किया और लाहौर में एक पेशकदमी स्टार्ट कर दी। ये एक ऑल आउट वॉर का ऐलान था। इस हमले का जवाब देने का सबसे पहला फर्ज पाकिस्तान फजाइया का था, और ये जिम्मेदारी PAF को सौंपी गई। और इस जंग का मरकज सिर्फ पंजाब की सरहदें नहीं थी, बल्कि असल खतरा बहरे अरब यानी अरेबियन सी में भी था। यहाँ भारत गुजरात के साहिल पर दो मकामात पर पाकिस्तान के सबसे बड़ा हदफ जामनगर और द्वारका। जामनगर एयरबेस भारत का एक अहम हवाई अड्डा था। ये इंडियन एयरफोर्स का सबसे अहम फॉरवर्डिंग ऑपरेटिंग बेस था। ये एक खंजर की माने जिसकी नोक सीधी कराची की तरफ थी। यहाँ पर भारत के फाइटर बॉम्बर्स जैसे कि वैम्पायर्स और मेयर्स तैनात थे, जो किसी भी वक्त पाकिस्तान की सरहदों और फजाइया के ठिकानों पर हमला कर सकते थे। उससे भी ज्यादा अहम था इंडिया का कदीम शहर द्वारका। यह इंडियन नेवी का एक हाई पावर रडार स्टेशन था। ये स्टेशन भारत बहरे अरब में आने जाने वाले तमाम जहाज पर नजर रखता था, यानी इंडियन नेवी की आंखें और कान था। अगर इस रडार को तबाह ना किया जाता तो पाकिस्तान नेवी के लिए समंदर में कोई भी ऑपरेशन करना नामुमकिन था। इसीलिए पाकिस्तान एयरफोर्स हाई कमांड का प्लान बिल्कुल साफ था, जामनगर के पर काट दो और द्वारका को अंधा कर दो। इसी आग के शोलों में हजारों कहानियां जन्म ले रही थी, गुमनामी में मर मिटने की, दिलेरी की और इंतजार की। ये उन्हीं में से एक है कि कराची के माड़ीपुर एयरबेस पर माहौल बिजली की तरह चार्ज था। स्क्वाड्रन लीडर शब्बीर आलम सिद्दीकी एक अलग ही कश्मकश में थे। उनका दिल अपने मुल्क के लिए धड़क रहा था, लेकिन उनके कदम उन्हें अपने घर की तरफ ले गए। जीप घर के बाहर रोककर वो चंद लम्हों के लिए अंदर दाखिल हुए। उनकी 21 साल बीवी शहनाज उन्हें उस वक्त देखकर खुश हुई, लेकिन शब्बीर आलम के चेहरे पर आने वाले तूफान के साए थे। शब्बीर ने शहनाज को बताया कि जंग शुरू हो चुकी है। उन्होंने अपने जिगर के टुकड़ों 1 साल के अदनान और सिर्फ 5 हफ्तों के साकिब को अपने सीने से लगाया। शायद वो उनकी महक को अपनी रूह में बसा लेना चाहते थे। अपना ख्याल रखना, ये उनके आखिरी अल्फाज थे।
اس سے پہلے کہ شہناز کچھ کہہ پاتی وہ جا چکے تھے۔ شہناز اپنی بالکنی سے B-57 بامبرز کو اڑتے ہوئے دیکھا جسے ان کا شبیر آسمان کی بلندیوں میں لے جا رہے تھے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ ان کی آخری پرواز ہے۔ شام کی سرمئی اندھیروں میں ماری پور رن وے پر 6 B-55 بامبرز کے انجن دھاڑ رہے تھے۔ اس فارمیشن کا ونگ کمانڈر MZ مسعود لیڈ کر رہے تھے۔ شبیر عالم ان کے ونگ مین تھے۔ ان کا مشن تھا آپریشن الفا اسٹرائک۔ جام نگر پہلی اور سب سے تباہ کن ضرب یعنی 6 جہاز ایک وی کی شیپ میں پرواز کرتے ہوئے سمندر کے اوپر سے دشمن کے رڈار سے نیچے ہوتے ہوئے جام نگر کی طرف بڑھے۔ حملہ اتنا اچانک تھا کہ جام نگر ایئر بیس پر افراتفری مچ گئی۔ PAF کے بامبرز نے انڈین ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاورز کو بسمار کر دیا، رن وے پر آگ کے شعلے بھڑکا دیے اور وہاں کھڑے انڈین ایئر فورس کے طیاروں کو نشانہ بنایا۔ جام نگر پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ یہ مشن 100% کامیاب رہا اور اسے آنے والے دنوں کے لیے جام نگر بیس نے قریباً دکارا کر دیا، لیکن فضائیہ کے کمانڈرز جانتے تھے اب دشمن چوکنا ہو چکا ہے، اس لیے اگلے حملوں کے لیے حکمت عملی بدلی گئی۔ اب اکیلے B-57 کو الگ الگ وقت پر بھیجا جانا تھا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک سولو سورٹی تھی۔ شبیر نے اس مشن کے لیے بھی خود کو پیش کیا۔ رات کے 11 بجے ان کا B-57 صرف اور صرف 200 فیٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ دشمن کے علاقے میں ایک اکیلا پرندہ، ہر آواز ہر روشنی دشمن سے لگتی تھی۔ انہوں نے اپنے 1000 پاؤنڈ کے بام ہدف پر گرائے اور دشمن کی اینٹی ایئر کرافٹ گولہ باری سے بچتے ہوئے واپس آ گئے۔ پھر اسی دن سیم ڈے رات کے 3 بجے تیسرے حملے کا حکم ملا۔ شبیر پچھلی صبح سے مسلسل ڈیوٹی پر تھے۔ جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ، پائلٹ فٹیگ کسی بھی پائلٹ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوتی ہے۔ ان کے ساتھی پائلٹس نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن شبیر کے اندر جذبہ ہر خطرے پر حاوی تھا۔ ایک اور ضرب حیدری اور وہ اس پر عمل کرنے کے لیے بے چین تھے۔ اپنے نیویگیٹر اسکواڈرن لیڈر اسلم قریشی کے ساتھ وہ 9 گھنٹوں میں تیسری بار دشمن کے علاقے میں داخل ہو رہے تھے۔ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے B-57 جام نگر آسمان پر تھا۔ انہوں نے ٹارگٹ کو روشن کرنے کے لیے فلیئرز گرائے۔ نیچے زمین پر دشمن بکھلا گیا۔ ہر طرف اینٹی ایئر کرافٹ آرٹلری نے آگ اگلنا شروع کر دی۔ آسمان شعلوں اور دھوئیں سے بھر گیا۔ اس آگ کے دریا کے بیچ شبیر نے اپنے بمز گرائے۔ ان کا ہدف صرف رن وے نہیں تھا، بلکہ وہ انڈین نیوی کے سی ہاک فائٹرز تھے جو پاکستان کے اہم بدین رڈار پر حملے کے لیے رن وے پر تیار ہو رہے تھے۔ شبیر عالم نے حملہ اتنا اچانک اینڈ بروقت کیا کہ انہوں نے بھارت کی اس خطرناک مشن کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا۔ یہ شبیر عالم کا آخری اور سب سے اہم خطرناک کارنامہ تھا، لیکن اس بار قسمت نے شبیر کا ساتھ نہیں دیا۔ زمین سے برسنے والی آگ نے ان کے B-57 کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور یہاں ماڑی پور بیس پر کنٹرول ٹاور خاموشی سے شبیر کے طیارے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن ریڈیو پر صرف خاموشی تھی اور خاموشی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور آخرکار جب طیارے کی فیول کی حد بھی ختم ہو گئی تو بہت بھاری دل سے شبیر عالم کو مسنگ ان ایکشن ڈکلیئر کر دیا گیا۔ شبیر عالم کی بیوی شہناز کے لیے وقت اسی لمحے آ کر ٹھہر گیا تھا۔ ہر دستک پر اسے لگتا تھا کہ شبیر آ گئے ہیں۔ جنگ کے بعد جب قیدی واپس آئے، اس کی آنکھیں ہر چہرے میں شبیر کو ڈھونڈتی رہیں، لیکن نا امیدی کے سوا کچھ نہ ملا۔ ایک ایسی محبت ہے جسے وقت بھی نہیں مٹا سکا۔ پھر یہی محبت کئی سالوں بعد، 40 سال بعد، آلموسٹ 40 سال بعد، سن 2006 میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کچھ بہتر ہوئے۔ شہناز کی مسلسل خواہش پر شبیر کے دوست ریٹائرڈ ایئر مارشل نجیب خان نے انڈین ایئر چیف مارشل SP تیاگی کو ایک خط لکھا۔
انہوں نے صرف اپنے دوست کے بارے میں معلومات مانگی. جواب میں انڈین ایئر چیف نے صرف معلومات نہیں یہ انسانیت اور پروفیشنل ریسپیکٹ کے عظیم مثال قائم کی. انہوں نے شہناز اور نجیب کو آفیشل مہمان کے طور پر انڈیا آنے کی دعوت دی. جب وہ جام نگر ایئر بیس پہنچے تو انہوں نے پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ریسیو کیا گیا. ایک انڈین آفیسر انہیں بیس کے کچھ دور ایک پرانے ولیج میں لے گیا. وہاں کچھ بزرگ دیہاتی بھی موجود تھے. انڈین آفیسرز نے زمین پر ایک جگہ اشارہ کرتے ہوئے کہا, میم یہ وہی جگہ ہے جہاں اسکواڈرن لیڈر شبیر کا پلان کریش ہوا تھا. شہناز نے ٹوٹی ہوئی آواز میں سوال کیا, کیا شبیر عالم نے بیل آؤٹ کیا تھا؟ جواب ملا, نہیں میم, اینٹی ایئر کرافٹ فائر ان کے پلین میں آگ لگ گئی تھی. آخری وقت تک وہ اپنے پلین کو بچانے کی کوشش کرتے رہے. دونوں پائلٹس نے شہادت کو چنا. دھماکہ اتنا شدید تھا کہ کچھ بھی نہیں بچا. 40 سال کا انتظار ایک پل میں ختم ہو گیا. شہناز زمین پر بیٹھ کر رو رہی تھی. آنسوؤں کا سیلاب تھا جو آج آزاد ہوا تھا. یعنی ان کے شبیر کی آخری آرام گاہ, یہی کھیت ان کے شبیر کی آخری آرام گاہ تھے. اس نے اس کھیت میں مٹی اٹھائی اور اپنے پاس رکھ لی, اپنے شوہر کی آخری نشانی کے طور پر. اسکواڈرن لیڈر شبیر عالم صدیقی اور اسلم قریشی کی بہادری کو شاید کوئی میڈل نہ ملے, لیکن ان کی قربانی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گی. شہناز بیگم کی 40 سال کی وفا, محبت اور صبر کی ایسی مثال ہے جو شاید ہی کہیں ملتی ہو. ناظرین اکرام, یہ کہانی صرف ایک شبیر عالم صدیقی کی نہیں اور ایک شہناز بیگم کی نہیں, بلکہ یہ ہر اس سپاہی کی کہانی ہے جو آج بھی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر سرحد پر کھڑا ہے. اور یہ ہر اس پائلٹ کی داستان ہے جو آسمان کی بلندیوں میں اس ملک کی نگرانی کرتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر, اپنی خوشیاں اور اپنی زندگی ہماری سلامتی کے لیے, وطن کی مٹی کے لیے قربان کر دیتے ہیں. شہناز جیسی ہزاروں خاموش ہیروئنز ہیں, وہ مائیں, بہنیں, بیویاں اور بیٹیاں جن کا صبر آج حوصلہ جو کسی بھی ملک کی فوج کی اصل طاقت ہوتا ہے. اسکواڈرن لیڈر شبیر جیسے شہیدوں کا لہو اس زمین کو ہمیشہ کے لیے مقدس بنا دیتا ہے. ان کی بہادری ہمارے دل میں وطن کی محبت کی آگ کی طرح جلتی ہے. ان کی قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اس کی آزادی کی قیمت ہے اور حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے. جب بھی آپ اپنے فضاؤں میں PAF کے طیاروں کو پرواز کرتے ہوئے دیکھیں یا سرحد پر اپنی فوج کے جوانوں کو پیر دیتے ہوئے دیکھیں تو سوچیں, انہیں دل سے سلام پیش کرتے ہیں. ان کی ہمت کو, ان کے جذبے کو اور ان کے خاندان کو لازوال قربانی کو. یہی وہ جذبہ ہے جو اس قوم کو زندہ رکھتا ہے. اگر آپ کو ہمارے ہیروز کی کہانی پسند آئی تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں for more upcoming interesting stories and much more. Thank you.